لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمرة لله۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، بیت اللہ کے ساتھ دو بڑی عبادتیں متعلق ہیں، ایک ہے حج اور دوسرا ہے عمرہ۔ حج کے وہ 5 مخصوص ایام ہیں، ہم 5 مخصوص دنوں کے علاوہ پورے سال میں نہیں کیا جا سکتا، اور عمرہ ان 5 مخصوص دنوں کے علاوہ پورے سال میں جب بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے حج عمرے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لگاتار حج عمرہ کرنا انسان کے فقر کو دور کرتا ہے، انسان کو غنی بناتا ہے، اور دوسرا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تیسری بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ترین عمل مقبول حج عمرہ ہے۔ مقبول حج عمرہ وہ ہوتا ہے جس میں شریعت کے جو قوانین ہیں، جو شریعت کے قاعدے ہیں، جو شریعت کی پابندیاں ہیں، ان کو پورا انسان ادا کرے، ان پر پورا چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یہ درمیانی جو لغزشیں اور گناہ ہوتے ہیں، یہ دوسرا عمرہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، عمرے کے اندر 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا، اور دوسرا فرض بیت اللہ کا طواف کرنا۔ پہلا واجب صفا مروہ کی سعی، اور دوسرا واجب حلق یا قصر کرنا۔ جیسے نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے ہوتی ہے، ایسے عمرے کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی انتہا سلام سے ہوتی ہے، ایسے عمرے کی انتہا حلق یا قصر سے ہوتی ہے، اور بیچ میں 2 عمل ہیں، ایک بیت اللہ کا طواف کرنا اور دوسرا صفا مروہ کی سعی کرنا۔ بیت اللہ کا طواف فرض اور صفا مروہ کی سعی یہ واجب ہے۔ حج و عمرے کے اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ احرام باندھنا ہے، نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ جب بھی آپ احرام باندھیں گے، یا تو میقات سے باندھیں گے یا اپنے گھر سے باندھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات کو مکہ مکرمہ کے ارد گرد متعین کر دیا، جن 5 مقامات کو میقات کہتے ہیں، جن کی جمع ہے مواقیت۔ جیسے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے والوں کا میقات ہے ذوالحلیفہ، اور ملک شام والوں کا میقات ہے جحفہ، اور نجد والوں کا میقات ہے قرن المنازل، اور یمن والوں کا میقات ہے یلملم، عراق والوں کا میقات ہے ذات عرق۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جگہ مقرر کر دی۔ اس طرح جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، یا تو اپنے گھر سے وہ احرام باندھیں یا ایئرپورٹ سے احرام باندھیں۔ یاد رکھیں، جب آپ باہر سے آ رہے ہیں احرام آپ باندھ لیں، احرام باندھنے کے ساتھ نیت اور تلبیہ نہ پڑھیں۔ جب آپ نے نیت اور تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں ایئرپورٹ پہ ٹھہرنا پڑ جاتا ہے۔ احرام کے ساتھ جب آپ نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے تو پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے آپ احرام باندھ لیں، نیت اور تلبیہ نہ پڑھیں۔ تو جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے، ٹیک آف کر جائے، فضا میں بلند ہو جائے، اس وقت آپ نیت بھی کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ اور میقات سے نیت اور تلبیہ کے ساتھ گزرنا ضروری ہے۔ نیت اور تلبیہ کے بغیر میقات سے گزریں گے تو دم پڑ جائے گا، اس لیے میقات سے پہلے اعلان جہاز میں کیا جاتا ہے، اس وقت آپ نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے مستحب عمل یہ ہے کہ آپ ناخن کاٹ لیں، لبے جو ہیں مونچھیں ہیں ان کو کاٹ لیں، زیر ناک بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ان کو صاف کر لیں، خوشبو لگا لیں، اور غسل کر لیں۔ غسل کرنا افضل ہے، اور وضو بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کے لیے 2 چادریں مسنون ہیں، ایک چادر جس کو ازار کہتے ہیں، جس کو دھوتی بھی کہتے ہیں، آپ اس کو ناف کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک باندھیں، اور دوسری چادر آپ کندھوں پر لے لیں۔ احرام باندھنے کے بعد مستحب عمل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کون سے ہیں؟ طلوع آفتاب کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت غروب آفتاب سے
پہلے کا جو وقت ہے یہ مکروہ اوقات ہے، یہ وقت نہیں ہے، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھنا افضل ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا اور یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اور جب آپ تو اس کے بعد آپ نیت کریں۔ یاد رکھیں جب آپ 2 رکعت نفل پڑھنے لگے احرام باندھنے کے بعد، تو اس کے بعد جو چادر ہے احرام کی، تو 2 نفل پڑھنے کے وقت احرام کی جو چادر ہے اس کو سر پہ لے لیں، اور 2 رکعت جب نفل پڑھ لیں، نفل پڑھنے کے بعد چادر کو سر سے ہٹا لیں۔ تو آپ نے نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں پڑھا، اس لیے اس چادر کو سر پہ لے سکتے ہیں، اور جب آپ نفل پڑھ لیں گے تو اس چادر کو سر سے ہٹا لیں۔ اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبل منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ جب آپ نیت کریں گے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، یاد رکھیں تلبیہ کے الفاظ صحیح ہوں، جیسے آتے ہیں حدیث پاک میں ویسے ہی ہم پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا مسنون ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے غضب اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا آپ پڑھیں۔ اس کے بعد تلبیہ آپ نے کہاں کہاں پڑھنا ہے، تلبیہ کے مقامات، احرام کے بعد تلبیہ کہاں کہاں پڑھیں گے؟ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر صبح کو پڑھیں، ہر ملاقات کے وقت پڑھیں، سواری پر سوار ہوتے پڑھیں، سواری سے اترتے وقت پڑھیں، ہوٹل میں اوپر چڑھتے وقت، نیچے اترتے وقت، سوتے وقت، مسجد میں۔ اور عورتیں جو ہے تلبیہ کو آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گی، اور عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑوں کے اندر احرام کی نیت کریں گی۔ غسل کر لیں، احرام کی نیت کرنے سے پہلے غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اور جو ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں انہی کے اندر احرام کی وہ نیت کریں۔ اب جب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ 5 پابندیاں وہ ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ پہلی، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ دوسرا، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تیسری بات، اپنے جسم سے کوئی بال نہیں توڑ سکتے، نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 4، چہرے کو نہ مرد چھپائیں گے نہ عورتیں چھپائیں گی، لیکن عورتیں پردہ کریں گی۔ اس بات کو سمجھ لیں، آج کل ایسی جالی اور ایسی کیپ، ایسا ہیڈ ملتا ہے جو عورتیں چہرے پہ ڈالیں، اور اس کے اوپر جو برقع ہوتا ہے وہ ڈالیں۔ وہ جو برقعے کا کپڑا ہے وہ چہرے کو نہیں لگنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں بیت اللہ میں جا کے بھی مستورات پردہ ضرور کریں۔ اور نمبر 5، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، فلا رفث، میاں بیوی کی جو جماع کی ابتدائی باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں کرنا، نہ جماع کرنا ہے۔ اور 3 باتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں خاص۔ ایک، سلا وہ کپڑا نہیں پہن سکتے، اور دوسرا، سر کو ٹوپی سے، عمامے سے، کپڑے سے، چادر سے نہیں چھپا سکتے، اور تیسرا، پاؤں میں ایسی چپل، ایسی جوتی پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائے، یہ بھی منع ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ سفر پہ روانہ ہوں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں۔ اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، اور آرام کرنے کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل میں اللہ کی محبت کو لیتے ہوئے مسجد حرام کی طرف جائیں، اور مسجد حرام میں باب السلام جو دروازہ ہے اگر آپ کو بآسانی مل جائے اس دروازے سے داخل ہوں، اور سنت کے مطابق داخل ہوں۔ پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک، یہ دعا پڑھیں۔ اور جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں نہایت عاجزی کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے اور یہاں میری دعا قبول ہوگی۔ اور اس طرح دعا مانگے، یا اللہ جو سارے نبیوں نے، امام الانبیاء نے، ولیوں نے، غوثوں نے، قطبوں نے جو دعائیں مانگی ان میں مجھے شریک فرما، اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ طواف کی تیاری کریں گے۔
یاد رکھیں طواف سے پہلے وضو فرض ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا جب آپ ہوٹل سے نکلیں تو وضو کر کے نکلیں. طواف کے لیے وضو ضروری ہے, وضو فرض ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ تلبیہ, جب آپ طواف کا ارادہ کریں تو تلبیہ بند کر دیں. اور تیسرے نمبر پر آپ استباء کریں. استباء یہ ہے کہ آپ کا یہ جو دایاں کندھا ہے اس دائیں کندھے کو ننگا کریں, اور یہ دو دائیں بغل ہے, یہ جو دائیں بغل ہے, دائیں بغل کے نیچے سے آپ چادر کو نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں. یاد رکھیں استباء صرف طواف کے دوران ہوگا, نہ طواف سے پہلے ہوگا نہ طواف کے بعد ہوگا, اور اس طواف میں ہوگا جس کے بعد سعی کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نیت کریں, عمرے کی نیت کریں. یاد رکھیں نیت فرض ہے, دل میں بھی کر لیں اور زبان سے بھی کہیں افضل ہے. اور اس کے بعد اس طرح نیت کریں اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط. اے اللہ تیرے گھر بیت اللہ کے طواف کے 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں, اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما. جب آپ نے یہ نیت کر لی تو یاد رکھیں یہ جو آپ کا دایاں کندھا ہے حجر اسود کی جو لیفٹ جانب ہے, جو رکن یمانی کی طرف ہے, اس کی طرف ہو, اس کے مقابل ہو. اور جب آپ نے یہ نیت کر لی ہے تو نیت کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا سرک جائیں اور آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں, اور اس کے بعد آپ استقبال کریں گے. استقبال یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں جیسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. پھر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جب آپ نے استقبال کر لیا, ہاتھ ایسے اٹھا لیے اور دعا پڑھ لی, اس کے بعد کام ہوتا ہے استلام. استلام کہتے ہیں کسی چیز کو چھونا اور مس کرنا. حجر اسود کو اگر رش نہیں ہے آسانی کے ساتھ اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں. اس طرح کے اس کے حجر اسود کے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ رکھیں اور اس کو ادب کے ساتھ بوسہ دیں. یاد رکھیں حجر اسود پر ہر وقت نفیس عمدہ خوشبو لگی ہوتی ہے, اور بہت ازدحام اور بھیڑ ہوتی ہے, بہت زیادہ مستورات ہوتی ہیں, بہت سے گناہوں کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے مناسب ہی ہے کہ دور سے ہی ہم اس کا استلام کریں. طواف کے معنی ہیں گھومنے کے, اور یاد رکھیں ایک طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں, اور ہر طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا. جب آپ طواف شروع کرنے لگیں تھوڑا سا آپ گھوم جائے اس طرح کہ آپ کا جو بایاں کندھا اور دل حجر اسود کی طرف ہو جائے. پھر آپ نے طواف کو اس طرح شروع کرنا ہے آپ کا چہرہ اور سینہ آپ کے سامنے ہو, آپ کا چہرہ اور سینہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو. اور طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے. رمل یہ کہ کندھوں کو اکڑا کر سینے کو نکال کر تندرست آدمی کی طرح آپ چلیں, چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے, اور رمل کرنے میں بھی اس طرح چلیں کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس طرح جب آپ پہلا چکر پورا کر کے حجر اسود کے پاس آئیں تو دوبارہ اس کا استلام کریں. اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر دوسرا چکر, پھر تیسرا چکر. جب 3 چکر ہو جائیں, 3 راؤنڈ پورے ہو جائیں تو آپ رمل کو بند کر دیں, پھر عام رفتار میں چلیں. اور جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آئے تو وہاں یہ دعا مسنون ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور باقی جو بیت اللہ کے کونے ہیں, گوشے ہیں, وہاں آپ کو جو دعائیں آتی ہیں, تیسرا کلمہ پڑھیں, پہلا کلمہ پڑھیں, جو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں. مناسب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی آپ عربی کی دعائیں یاد کر لیں اور اس وقت وہ پڑھیں. اور یاد رکھیں رمل جو ہے یہ مرد حضرات کریں گے اور عورتیں نہیں کریں گی. اور جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو 8ویں مرتبہ پھر آپ استلام کریں. پہلی مرتبہ اور 8ویں مرتبہ استلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے, اس کی تاکید زیادہ آئی ہے. جب آپ بیت اللہ کے 7 چکر پورے کر لیں تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس اگر آپ کو جگہ مل جائے 2 رکعت نفل پڑھے جو واجب ہیں. پہلے رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے. جب یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں پھر ملتزم کے پاس آئیں اور دعا مانگیں. یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. دعا مانگ لیں, پھر آب زمزم کے پاس جائیں اور وہاں خوب پانی پئیں. شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں, اور یہ دعا بھی پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھیں. اور اس کے بعد
آپ صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے پھر ایک دفعہ جا کے 9ویں مرتبہ آپ حجر اسود کا استلام کریں. اس طرح ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، استلام کر کے پھر آپ صفا کی طرف جائیں. صفا کی طرف باب الصفا جو دروازہ ہے اس سے جانا زیادہ افضل ہے. سعی کا مسنون طریقہ یہ ہے، جب آپ آب زمزم پی لیں 9ویں مرتبہ جا کے پھر حجر اسود کا استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیں، اور اس کے بعد باب الصفا سے صفا کی طرف جائیں اور صفا پہاڑی پر چڑھ جائیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں. اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. جب آپ یہ نیت کر لیں گے پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں بآواز بلند، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد جو آپ کو دعا آتی ہے وہ دعا مانگیں. اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب بعد. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو جو دعا آپ کو آتی ہے اس میں دعا مانگے. یاد رکھیں وہاں بعض لوگ ایسے کر کے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ایسے ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگیں. اور اس کے بعد آپ صفا سے نیچے اتریں اور مروہ کی طرف چلیں اور درمیان میں ذکر کرتے ہوئے چلیں. اس طرح جب آپ مروہ پہ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس طرح دعا مانگیں. وہ بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے. اور اس طرح پھر مروہ سے صفا پر آئیں تو اس طرح دوبارہ یہ عمل کریں. اس طرح آپ کے جو 7 چکر ہیں صفا سے شروع ہو کے مروہ پر 7 ختم ہوں گے چکر. بعض لوگ مروہ سے چکر شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سعی کو صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر آپ کی سعی کے 7 چکر پورے ہوں گے. اور بعض لوگ 14 چکر لگا رہے ہوتے ہیں، 14 چکر نہیں ہے. بعض لوگ صفا سے صفا کو 1 چکر شمار کرتے ہیں. یاد رکھیں صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا 2 چکر ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا ہم خیال کریں، تو اس طریقے کو ہم پہلے ہی سمجھ لیں. بعض لوگ وہاں 14 چکر لگاتے ہیں، 14 چکر نہیں ہے، 7 چکر ہیں. صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا 2 چکر. اور اس طرح جو آپ کے جو 7 چکر ہوں گے وہ صفا سے شروع ہو کے مروہ پر 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. جب آپ یہ چکر لگائیں گے صفا سے مروہ جائیں گے، درمیان میں میلین اقصرین سبز لائٹیں آتی ہیں، وہاں مرد حضرات صرف دوڑیں گے، عورتیں وہاں بھی نہیں دوڑیں گی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. اے میرے رب تو میری مغفرت فرما، رحم فرما، تو بڑا بعزت اور بڑا کریم ہے تو. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس طرح جب آپ سعی کر لیں تو سعی کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے آپ مطاف کے کنارے جا کے ادا کریں. اگر بآسانی ادا کر سکتے ہیں، آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، اگر آپ کو تھکان نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو وہاں جا کے ادا کریں. اور باب عمرہ پہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور ہے، سعی میں وضو سنت ہے. اگر کسی آدمی کا وضو نہیں رہا، افضل تو یہ ہے کہ وضو جا کے کرے. اگر وضو کے بغیر سعی کر لی تو سعی ہو جائے گی. جب آپ نے سعی کر لی تو سعی کے بعد حل کریں یا قصر کریں. حل کہہ کے پورے سر کو منڈوائیں، قصر یہ کہ سر کے بالوں کو 1 پورے کے بقدر کتروانا ہے. اور پورے سر کو منڈوانا یہ زیادہ افضل ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے. اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ سر کا جو چوتھائی حصہ ہے اس کے بالوں کو 1 پورے کے بقدر کٹوانا یہ واجب ہے، اور پورے سر کے بالوں کو 1 پورے کے بقدر کٹوانا یہ سنت ہے. اور 1 پورے سے کم نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے. اور عورتوں کے لیے پورے سر کو منڈوانا یعنی حل کروانا یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے. جب آپ نے حلق یا قصر کرا لیا تو احرام کی پابندیاں ختم ہوگی. تو یاد رکھیں عمرے میں 2 فرض ہیں. پہلا فرض نیت و تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا، دوسرا فرض بیت اللہ کا طواف کرنا. پہلا واجب صفا مروہ کی سعی اور دوسرا واجب حلق یا قصر کرنا.
جیسے نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے، ایسے عمرے کی اعمال کی ابتدا احرام سے، نماز کی انتہا جیسے سلام سے ہوتی ہے، ایسے عمرے کی انتہا حلق یا قصر سے ہوتی ہے، اور بیچ میں دو عمل ہیں، ایک فرض ہے اور دوسرا واجب ہے۔ اور فرض جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی، یہ واجب ہے۔ جب آپ نے حلق یا قصر کر لیا تو عمرے کی پابندی آپ سے ختم ہوگی، تو آپ پابندیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے بعد افضل یہ کہ ہم بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے ایک قرآن پاک ختم کریں اور وہاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ یہ ساری عبادتیں اس جگہ کے ساتھ ہے، اور یہاں ایک نیکی کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہوتا ہے، 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، ذکر کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو رنج نہ دے، اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔